السلام علیکم، میں ہوں محسن اعظم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے، جہاں پہ بھی ہوں گے اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوش اور خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ہم آپ کے ساتھ ایک بڑی زبردست اور بڑی مزے کی ڈش شیئر کر رہے ہیں جو کہ پاکستان کی، پنجاب کی جان ہے، شان ہے، پہچان ہے۔ آپ کے ساتھ آج پائے کی ریسیپی شیئر کر رہے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے التماس اور ریکویسٹ ہے کہ جن کو میری ویڈیو پسند آتی ہے کائنڈلی سبسکرائب کیجئے اور چینل کو لائک ضرور کیجئے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک لازمی دیجئے گا تاکہ میں آپ کے لیے اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز لے کے آؤں اور اچھی اچھی ریسیپیز آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ پایا بنانے کی ریسیپی بہت سمپل اور بڑی سادہ سی ہے۔ اس کے لیے ہم لوگوں نے 3 عدد پایا لیے ہیں۔ اس کو ہم لوگوں نے اچھی طرح سے دھو لیا اور اس کی سکن کو بالکل نیٹ اینڈ کلین کر لیا۔ بڑی زبردست طریقے سے ہم لوگوں نے اس کی صفائی کروائی ہے۔ 3 عدد پائے ہیں، اور اس کی یخنی بنانے کے لیے ہم لوگوں نے 2 نارمل سائز کے پیاز لیے ہیں، 1 ٹی اسپون ہم لوگوں نے زیرے کا لیا ہے، اور ساتھ میں ہم لوگوں نے کالی مرچیں تقریباً 15 سے 20 کالی مرچیں لی ہیں، اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے ایک چھوٹا پیس ادرک کا لیا ہے، آدھی گھٹی لہسن کی لی ہے، تقریباً 3 سے 4 سبز مرچیں ہم لوگوں نے لی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم لوگوں نے 1.5 چمچ نمک کا لیا ہے۔ نمک آپ اپنی مرضی کے مطابق ڈال سکتے ہیں، اس کو آپ لوگ بعد میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ پائے کو گلانے کے لیے ہم لوگ کو نمک ڈالنا پڑے گا، تو اس کے لیے ہم لوگوں نے فار دا ٹائم بینگ 1.5 ٹی اسپون ہم لوگوں نے نمک کا لیا ہے۔ ابھی ہم لوگ اس کو بنانے کا پروسیجر سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لوگ اس کی یخنی بنائیں گے۔ یخنی بنانا بڑا سمپل ہے، یہ سارے انگریڈینٹ یخنی بناتے وقت اس کے اندر ایڈ ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم لوگ یخنی بنانے کا پروسیجر سٹارٹ کریں گے، اور اس کے لیے ہم لوگوں نے جو پائے اپنے بنا کے رکھے تھے اس کے اندر ایڈ کریں گے، اور تقریباً ہم لوگوں نے 4 لیٹر پانی لیا ہے۔ اس پانی کو ہم لوگوں نے آلریڈی چولہے کے اوپر رکھا ہوا تاکہ پانی تھوڑا سا گرم ہو لے اور پائے کو گلنے میں آسانی ہو۔ ہمارے پاس جو 3 پائے ہیں، ہم لوگ 3 پائے اس کے اندر ایڈ کریں گے۔ یہاں پہ اس کے اندر ہم لوگ انگریڈینٹس ایڈ کریں گے۔ یہاں پہ ہم نے اس کے اندر تمام مسالے ایڈ کر دیے ہیں۔ ابھی نیکسٹ ہم اس کو یخنی بننے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ یخنی بنانے کے لیے ہم لوگ اس کو 45 منٹس کے لیے میڈیم فلیم کے اوپر رکھ دیں گے۔ آلموسٹ 45 منٹس کے بعد ہماری یخنی بن چکی ہے، سو ہم پائے الگ کریں گے اور یخنی الگ کر لیں گے۔ ایک نارمل سائز کا پیاز لیا ہے ہم نے، تقریباً آدھی گھٹی لہسن کی لی ہے، اور 2 سے 3 چھوٹے چھوٹے پیسز ہم لوگوں نے ادرک کے لیے ہیں۔ تھوڑا سا آئل یوز کیا ہے، اس کے اندر ہم لوگ اس کو لائٹ سا براؤن کریں گے۔ براؤن کرنے کے بعد ہم اسی مکسچر کو بلینڈ کریں گے۔ پیاز، ادرک اور لہسن ہمارا لائٹ براؤن ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کے اندر 2 ٹماٹر ہم لوگوں نے کاٹ کے رکھے ہوئے اس کو ایڈ کریں گے، اور اس کے علاوہ تقریباً 3 سبز مرچیں جو ہیں وہ ہم لوگ ایڈ کریں گے۔ 1.5 چمچ ہم لوگوں نے اس کے اندر نمک یوز کیا ہے، اور آدھا چمچ ہلدی کا، اور اس کے ساتھ 1.5 چمچ دڑا مرچ ہے، اور ساتھ ہی 1 ٹی اسپون آپ نے ریڈ چلی کا یوز کیا ہے۔ سیم ایز اٹ از ہم اس کو اس کے اندر ایڈ کریں گے۔ تقریباً 5 منٹ ہو گئے ہیں مسالے کو رکھے ہوئے، اور اس کا تیل اوپر نکل آیا ہے اور بڑا خوبصورت سا کلر نکل آیا ہوا ہے۔ ابھی ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے پائے کو، جو 3 پائے ہم لوگوں نے آلریڈی یخنی اس کی بنا لی ہوئی ہے، یخنی سائڈ پہ کر لی ہوئی ہے۔ اس کو تقریباً ہم لوگوں نے 45 منٹس کے لیے اس کو ابلنے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اب اس کا پانی الگ کر لیا، اور پائے جو ہے وہ ایز اٹ از ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے، اور اس کو تھوڑا سا بھوننا پڑے گا ہمیں۔ بسم اللہ۔ یہاں پہ پائے کو بھوننے کے لیے آپ دہی کا استعمال کیجیے گا۔ یہاں پہ ہم لوگوں نے تقریباً آدھا کپ دہی کا یوز کیا ہوا ہے۔ پورا دہی اس کے اندر ڈال دیجئے۔ اس کا چمچ اچھی طرح سے ہلا لیں۔
दही डालने के बाद तकरीबन 5 मिनट के लिए हम लोगों ने पाए को मिक्स कर लिया था, मतलब भून लिया था। वो भूनने के बाद इसकी अलग से जो यखनी बनाई हुई थी उस यखनी को यहाँ पे ऐड करेंगे। यखनी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि पाए भी काफ़ी ज़्यादा थे और बड़े बड़े पाए थे। सो जितनी भी यखनी है, क्योंकि सारे पाए का टेस्ट इसी के अंदर है, सो इसको वेस्ट ना कीजिएगा। तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ आप नोट कीजिएगा कि इसका ऑलरेडी फ्लेवर पूरे पाए के अंदर आ चुका हुआ है। सो इसको मैक्सिमम हम लोग 45 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम से भी कम फ्लेम के ऊपर, आप समझ लें कि बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर हम लोग रखेंगे, ताकि आपका पूरा मसाला जो आपने बाद में ऐड किया है उसका भी पूरा फ्लेवर जो है इस पूरी ग्रेवी के अंदर आ जाए, तभी आपको इसका मज़ा भी आएगा। सो कोशिश ये कीजिएगा कि यहाँ पे इसको ज़्यादा गलाइएगा ना। फाइनली माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे पाए हो गए हैं रेडी, और चेक करें कितना खूबसूरत कलर है इसका। और